ڈاکٹر اسرار صاحب کی میت کی زیارت نہیں کروائی گئی تھی عوام الناس کو. یہ تو بعد میں پھر بات کھلی کہ جی وہ جی زیارت اس لیے نہیں کروائی گئی کہ چہرہ ہی بگڑ گیا تھا. ڈاکٹر اسرار صاحب کی قبر پہ 24 گھنٹے پہرا دیا ہے. اور 5ویں استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی. 14 اپریل 2010 کو ان کی ڈیتھ ہوئی. جنازے پہ بھی میں الحمدللہ حاضر تھا. حد نگاہ تک جنازہ ہوا اور اس وقت انہوں نے رینڈملی اس کی ویڈیو بنا لی اور اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنا کوئی خاص مقصد نہیں تھا. اس وقت ایک یادگار کے طور پہ انہوں نے رکھ لی. وہ تو جب ان کو بعد میں پتہ چلا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی میت کی زیارت نہیں کروائی گئی تھی عوام الناس کو. وجہ یہ ہے کہ عصر کے بعد آلموسٹ مغرب کا ٹائم بھی ہونے والا ہی تھا جتنا رش تھا. تو مغرب سے تھوڑی دیر پہلے وہ جنازہ ہوا. جنازے کے بعد اگر میت کا چہرہ دکھایا جاتا تو عشاء کے بعد تک بھی لوگ فارغ نہ ہوتے. اتنے لوگ تھے. بڑے بڑے علماء بھی شریک تھے. ان میں سے اب کئی لوگ فوت ہو چکے ہیں. قاضی حسین احمد صاحب, مولانا سمیع الحق صاحب, یہ وہ لوگ تھے جو پہلی لائن میں تھے, ابھی دنیا میں نہیں رہے رحمہم اللہ اجمعین. تو انہوں نے زیارت نہیں کروائی, ایمبولینس میں رکھ کے لے گئے دفنانے کے لیے. یہ تو بعد میں پھر بات کھلی کہ جی وہ جی زیارت اس لیے نہیں کروائی گئی کہ چہرہ ہی بگڑ گیا تھا. پاکستان کے کلچر کے اندر جب تک کوئی بڑی شخصیت زندہ ہوتی ہے نا تو اس پہ کبھی قادیانی ہونے کا الزام لگائیں گے, کبھی یہود و نصارہ سے فنڈنگ کا الزام لگائیں گے, کبھی الزام لگائیں گے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا ہوا, اور مدرسے سے پڑھا ہو تو کہتے ہیں یہ گمراہ ہے. اور اس کے بعد پھر یہ بھی الزام لگا دیتے ہیں کہ جی اس کے مقاصد کچھ اور ہیں, کوئی نیا فرقہ بنانے آیا ہے. کبھی کہہ دیں گے اس کا استاد کوئی نہیں ہے, اور اس سے بھی بڑھ جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو عنقریب دعویٰ نبوت کر دے گا, اور کبھی یہ کہہ دیں گے یہ تو مہدی ہونے کا دعویٰ کر دے گا. اچھا وہ زندگی میں ان سارے فتنوں سے بچ کے جب موت کے منہ میں چلا جاتا ہے تو اب تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے. حالانکہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پھر یہ لوگ کہیں کہ ہم لوگ جھوٹ بولتے تھے, ہمارے سارے علماء کذاب تھے اور جھوٹے تھے جنہوں نے کہا یہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا, اور ساروں کے اوپر لعنت پڑی ہے یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے. تو بغیر مہدی ہونے کا دعویٰ کیے اور نبوت کا دعویٰ کیے مودودی صاحب بھی چلے گئے دنیا سے, ڈاکٹر اسرار صاحب بھی چلے گئے. تو کم از کم اب اتنی جرت ہونی چاہیے کہ اپنے علماء کے اوپر لعنتیں بھیجے جنہوں نے یہ جھوٹ بولے تھے, کیونکہ قرآن میں تو ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. تو اتنا پھر حوصلہ ہونا چاہیے. بلکہ ان لوگوں کو خود ویڈیو پہ آ کے اپنا رجوع ریکارڈ کروانا چاہیے, یا پھر یہ کہہ دیں کہ ہم رجوع تو نہیں ریکارڈ کروانا چاہتے اور ہم اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہم لعنتی لوگ ہیں, ہماری شکلیں پہچان لو, تاکہ آنے والے جو علماء ہیں نا ان کو بھی تم پہچان سکو. تو ایسا خیر ہوتا نہیں ہے. تو جب وہ فوت ہو جاتا ہے کوئی اس طرح کا بندہ, پھر وہ کہتے ہیں چہرہ بگڑ گیا تھا. ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو کہتے ہیں اللہ کی سزا ملی ہے, ایئر کریش میں مر جائے تو کہتے ہیں سزا ملی ہے. کیا یہ ایک مان ہے؟ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی تو نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے, چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا, کوئی خاص بیمار بھی نہیں ہوئے. تو یہ جب بعد میں بات مشہور ہوئی تو پھر ان کے بیٹوں نے کہا کہ وہ تو ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی تھی, چڑھانی نہیں تھی کیونکہ شخصیت پرستی نہیں کرنی چاہیے, لیکن اب یہ مجبوری بن گئی ہے. ایون شیخ زبیر صاحب کی تو تصویریں کھینچی گئی میت کے اوپر, کیونکہ اہل حدیث کو تو پتا تھا کہ یہ ہمارے اوپر سب سے پہلا اٹیک یہ ہونا ہے, تو انہوں نے تو اسی وقت ان کی تصویریں کھینچ کے نیٹ پہ چڑھا دی دفنانے سے بھی پہلے, کہ تاکہ کوئی یہ بہانہ نہ کرے. حالانکہ میں کہتا ہوں چہرہ بگڑ بھی جائے یہ کوئی نشانی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ جو صحابہ کرام طاعون کے مرض میں مرے ہیں تو ان کے جسم پہ پھوڑے نہیں نکلے ہوں گے؟ سعد ابن جو تھے ابو عبیدہ ابن جرح فاتح شام جنگ یرموک میں, ان کی وفات تو طاعون کے مرض میں ہوئی ہے. معاذ ابن جبل کی طاعون کے مرض میں ہوئی ہے. یزید ابن ابی سفیان کی موت جو ہے وہ طاعون کے مرض میں ہوئی ہے. تینوں صحابی ہیں. تو ہم کیا کہیں گے نعوذ باللہ وہ جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی عذاب آ گیا تھا؟ ایسا نہیں ہے. تو پھر انہوں نے مجبوراً ویڈیو اپلوڈ کی تاکہ لوگ دیکھ لیں جی ہاں جی اب کوئی اور معنی بنانا ہے. تو بلکہ مجھے تو یہاں تک یعنی ان کے گھر والوں سے یہ خبر پتہ چلی ڈاکٹر اسرار صاحب کے, کہ ہمیں یہ بڑا فل خطرہ تھا اس بات کا کہ ڈاکٹر صاحب کے چہرہ دکھانے کے دوران ان پہ اٹیک کر کے ان کے جسم کو مسخ کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی. کچھ ایسے شرانگیز لوگ بھی اس میں شامل تھے. اور یہاں تک نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے آلموسٹ 2 ہفتے تک ڈاکٹر اسرار صاحب کی قبر پہ 24 گھنٹے پہرا دیا ہے مختلف شفٹوں کے اندر. یہ بھی خطرہ تھا کہ انہیں قبر سے نکال کے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں. یہ ہے جناب اسلام کا قلعہ پاکستان. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ اس طرح کے کسی بندے کو یورپ اور امریکہ میں دفنا دینا تو وہاں پہ کوئی سو کالڈ عاشق رسول اور عاشق صحابہ اور عاشق اہل بیت اور عاشق اولیاء نہیں پیدا ہوگا. یہ سارے اتنے ہی وڑ آئے تھے, جس طرح مزار بھی سارے اتنے ہی آ گئے نا, یہ بھی سارے اتنے ہی آ گئے. یہ ہماری گراوٹ کا لیول ہے. پر اب 2020 ہے اور اسی ویک کے اندر 14 اپریل 2020 کو 10th اینیورسری آپ سمجھ لیں, اس اعتبار سے ان کو فوت ہو چکے ہیں. تو ہم اس موقع پہ یہی کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے, اور جو انہوں نے اسلام کے لیے خدمات پیش کی اخلاص کے ساتھ ان نیک کاموں کا انہیں اجر عطا فرمائے.
اور صدقہ جاریت ان کا انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ویڈیوز کی فارم میں ہے. پرانے بزرگ مرتے تھے تو ماری جاتے تھے, اب تو نہ کوئی بزرگ مرتا ہے اور نہ کوئی نا بزرگ مرتا ہے, کیونکہ ویڈیوز میں تو زندہ ہی رہتے ہیں اپنی تعلیمات کے اندر. مجھے تو آج بھی ڈاکٹر صاحب کے بارے میں پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ فوت ہوئے ہیں یا زندہ ہیں. ویڈیو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا آئی کانٹیکٹ, ان کا بولنے کا انداز, ان کی آواز کا اتار چڑھاؤ, ان کے ہاتھوں کے اشارے, وہ تو لگتا ہے سامنے بیٹھ کے آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ اس میڈیا کی برکت ہے, اللہ کا شکر ہے. تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے آخرت کی زندگی میں. نبی علیہ السلام کا قیامت والے دن جو ہے وہ ساتھ نصیب فرمائے, حوض کوثر پہ مشروب نصیب فرمائے, آپ علیہ السلام کے مبارک جھنڈے تلے جگہ عطا فرمائے, اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. اور یہ تمام دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائے, آمین ثم آمین. اچھا, ڈاکٹر اسرار صاحب سے میرا بے قاعدہ تعارف بچپن سے تھا, کیونکہ ہم کٹر بریلوی خاندان میں پیدا ہوئے, اور جسے وہ کہتے ہیں ٹنا ٹن سنی, کہتے ہیں ٹی ٹی سنی اور پی پی سنی. ایک پلپلا سنی ہوتا ہے, ایک ٹنا ٹن سنی ہوتا ہے. خیر اسی کا ٹنا ٹن بھی پلپلے کر دیتے ہیں اللہ کے فضل نال, علمی دلائل نال. تو وہ ٹن ٹنا سنی خاندان میں, تو بے قاعدہ تعارف تو ہمیں تھا. ہم سے کوئی پوچھتا بھی تھا نا ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں, تو ہم کہتے تھے وہ نعوذ باللہ ایک مودودی تھا اور یہ اسی کا ایک گمراہ شاگرد. نہ ان کی شکل دیکھی ہوئی, نہ ان کی کوئی ویڈیو دیکھی ہوئی, نہ کوئی کتاب پڑھی ہوئی, کچھ نہیں پتا, بس صرف سن سنا کے سننی, یعنی ٹنی پڑھ پڑھا کے سننی نہیں. باقاعدہ تعارف جو ہوا وہ 2007 میں میرا ہوا, 2007 کے اندر. اور میری زندگی میں ہدایت کا سبب بننے والے لوگوں میں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ٹاپ آف دا لسٹ ان 5 لوگوں میں شامل ہیں جن کا میں نے شروع میں تعارف کروایا. غلام مسعود سعیدی صاحب, پیر نصیر الدین نصیر صاحب, شیخ زبیر علی زئی صاحب, مولانا اسحاق صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب. سارے دیکھ لیں دنیا سے جا چکے ہیں رحمہ